اگر یہ نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ سے بائی کر لیں. Aims and objective of creation of Pakistan. And ساتھ میں why did the Muslims of India demanded a separate homeland. یہاں پہ دو طرح کے کوشچنز آ سکتے ہیں. ایمز اینڈ آبجیکٹیو بھی آ سکتا ہے, یا یہ آئے گا کہ مسلمانوں نے کیوں ڈیمانڈ کی کہ ان کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری بنایا جائے, ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنایا جائے. تو اس میں ہیڈنگ آئے گی ایمز اینڈ آبجیکٹیو, یا پھر دوسری بھی ہیڈنگ آ سکتی ہے کہ مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی ہے سیپریٹ ہوم لینڈ کی. انٹروڈکشن. بیفور 1947 وہ ایئر تھا جب پاکستان بنا تھا, لیکن پاکستان بننے کے اس سال سے پہلے کا جو دور تھا اس وقت مسلمان اور ہندو آپس میں رہ رہے تھے, اور اس وقت جو ہیڈ تھا انڈیا میں جدھر مسلمان اور ہندوز رہ رہے تھے وہ ہیڈ برٹش لوگ تھے. یعنی کہ جو برٹش تھے انہوں نے گورنمنٹ پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, اور ہندوز اور مسلمان سارے ساتھ رہ رہے تھے 1947 سے پہلے. لیکن ہندوز اینڈ مسلمانوں کا جو ریلیجن ہے ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یہی بات یہاں پہ لکھی ہے انٹروڈکشن میں, دے ہیڈ ڈفرینٹ ریلیجن, کلچر, لینگویج اینڈ ٹریڈیشن. یعنی کہ مسلمانوں کو اچھے سے پتہ تھا کہ ہندوز کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے, کیونکہ ہندوز کا اپنا ریلیجن ہے, اپنا کلچر ہے, اپنی زبان ہے اور اپنا ہی ٹریڈیشن ہے. مسلمانوں کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ اگر برٹش چلے گئے ہمیں چھوڑ کے اور ساری طاقت اگر ہندوز کے ہاتھ میں چلے گی, کیونکہ ظاہر ہے ہندو کی طرف جانی تھی طاقت, کیونکہ وہ تعداد میں بھی مسلمانوں سے زیادہ تھے. تو اسی بات کی وجہ سے مسلمان ڈرتے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ اگر کل کو یہ برٹش چلے گئے تو ہندوز نے دوبارہ سے ہم پہ حکمرانی سٹارٹ کرنی ہے, اور کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں. اس ڈر کی وجہ سے مسلمانوں نے دوسرے ملک یعنی کہ پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ رکھی. کس بات کی ڈیمانڈ تھی؟ کہ ہم لوگ آزادی سے اسلام کے مطابق اور اپنے رائٹس کے مطابق زندگی گزار سکیں الگ ملک میں. اور ان سب چیزوں کے پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایز اے لیڈر کا رول ادا کر کے ان سب مسلمانوں کو سپورٹ دی, اور پھر ان کی مدد سے پاکستان بن گیا تھا 14 اگست 1947 کو. پھر آتا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دی کریشن آف پاکستان. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجہ کیا بنی تھی, ایسے کیا ریزنز بنے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو لگا کہ ہم ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس میں سب سے پہلی وجہ ہے اسلام. ٹو پروٹیکٹ اسلام, یہ مین ہیڈنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس لیے دوسرے کنٹری بنانے کی ڈیمانڈ رکھی کہ وہ لوگ آزادی کے ساتھ اسلام کو فالو کر سکیں, یعنی کہ آزادی کے ساتھ نماز پریئر کر سکیں, اس کے علاوہ اسلامک فیسٹیول انجوائے کر سکیں جیسے کہ عید. اس کے علاوہ اپنی زندگی کو قرآن اینڈ سنہ کے اکارڈنگ جی سکیں, گزار سکیں. یہ ان کا مین کنسرن تھا, مین ضرورت تھی. پھر اس کے علاوہ دوسری ہیڈنگ پہ لکھنا ہے ٹو پروٹیکٹ مسلم آئیڈینٹی, کہ مسلمانوں کی جو پہچان ہے, جو شناخت ہے وہ ختم نہ ہو جائے ہندوز کی موجودگی میں, کیونکہ ظاہر ہے ہندوز تعداد میں زیادہ تھے. یہی ایک سیکنڈ وجہ بنتی ہے دوسرے ملک کی ڈیمانڈ رکھنے کی, وہ تھی دے وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر ریلیجن, کلچر, ٹریڈیشن, ہسٹری اینڈ وے آف لائف. کہ مسلمان چاہتے تھے جو انڈیا میں رہ رہے تھے کہ ان کا جو ریلیجن ہے اسلام, اور جو کلچر ہے, جو ٹریڈیشن ہے, اور جو ہماری پاسٹ ہسٹری ہے اور زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ محفوظ رہے. اسی لیے دوسرے کنٹری کو بنانے کی ڈیمانڈ رکھی گئی. پھر آتا ہے ٹو گیٹ ایکول رائٹس. ٹو گیٹ ایکول رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ جابز میں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی اور پالیٹکس میں بھی ان کو موقع ملے, جو کہ ہندوز کی وجہ سے ان کو نہیں ملتا تھا, کیونکہ ہندوز تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر جابز پہ انہی کو ہی اپرچونٹی ملتی تھی. اسی لیے مسلمانوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے لیے الگ ملک ہو جہاں پہ سارے مسلمانوں کو جابز ملے اور تعلیم ملے, وہ اپنا بزنس رن کر سکیں اور پالیٹکس کو بھی ہینڈل کر سکیں اور پبلک سروس بھی پرووائڈ ہو. پھر آتا ہے ٹو لیو وتھ فریڈم. ٹو لیو وتھ فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان آزادی سے رہ سکیں, ان کو کسی بات کا خوف نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الگ ملک ہوگا تو وہاں پہ سارے لاز اسلام کے اکارڈنگ بنائے گئے ہوں گے, سارے لیڈر بھی ایسے ہوں گے جو اسلام کے اکارڈنگ ہی ڈیسیجنز لیں گے. تو اسی لیے یہ لوگ دوسرا ملک بنانا چاہتے ہیں. پانچواں ریزن یہ بنتا ہے ٹو پروٹیکٹ مسلم کلچر, کہ جو مسلمانوں کا کلچر ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے دوسرا ملک بنانا پڑے گا, کیونکہ ہمارا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے ہندو سے. تو یہاں پہ لکھا ہے مسلمز وانٹیڈ ٹو پریزرو
their customs, ٹریڈیشنز، فیسٹیول، ڈریسز اینڈ ویلیوز کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا جو کلچر ہے، رہن سہن، جینے کا طریقہ، انداز، پرانی روایات، فیسٹیولز، کپڑے پہننے کے طریقے، ہر چیز جو ہے محفوظ رہ سکے مسلمانوں کی، کیونکہ اگر وہ انڈیا کے اندر ہندوز کے ساتھ رہیں گے تو پھر یہ چیزیں مکس ہو جائیں گی، ان کا سارے روایات، رہن سہن کا طریقہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آتا ہے ٹو پروٹیکٹ دی اردو لینگویج۔ اردو لینگویج ایک پہچان تھی مسلمانوں کی، اور اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہی سارے مسلمان چاہتے تھے ایک الگ ملک بنے، تاکہ مسلمانوں کی یہ جو زبان ہے اردو وہ پروٹیکٹڈ رہے، کیونکہ یہ ایک نشانی ہے اردو کہ یہ مسلمانوں کی لینگویج ہے۔ تو یہاں پہ یہی لکھا ہے they wanted اردو ٹو ریمین این امپورٹنٹ لینگویج اینڈ سمبل آف دی مسلم آئیڈینٹی کہ مسلمان چاہتے تھے کہ اردو امپورٹنٹ رہے ہمارے لیے، اور یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے اردو۔ پھر آگے آتا ہے ٹو فالو اسلامک ویلیوز۔ ٹو فالو اسلامک ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی جئیں، اسی کے مطابق ان کو انصاف ملے، اسی کے مطابق وہ ایمانداری سے سارے برابر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس ٹو امپروو ایجوکیشن۔ ٹو امپروو ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک تعلیم ان سب مسلمانوں کو مل سکے، جو کہ انڈیا میں رہتے ہوئے نہیں ملے گی، کیونکہ انڈیا میں ہندوز کی پاپولیشن تعداد ہم سے زیادہ تھی، اس لیے وہاں پہ اسکولز میں بھی انسٹیٹیوٹس میں بھی ہندو تعلیم زیادہ دی جاتی تھی، اسی لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی ایجوکیشن اسلامک ملے، اس لیے وہ کہتے تھے الگ ملک بن جائے تاکہ ان کے اپنے ہی اسکولز ہوں، اپنے ہی کالجز ہوں، اسی کے اکارڈنگ جابس اینڈ بزنسز کو وہ رن کریں، پیسہ آئے۔ پھر آتا ہے ٹو بلڈ اے بیٹر اینڈ سیفر فیوچر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان اس لیے دوسرا ملک بنانا چاہ رہے تھے تاکہ سارے مسلمانوں کو ایک سیف فیوچر مل سکے۔ سیف فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اگلی نسل ہے وہ سکون کی زندگی جیے آزادی کے ساتھ، جس میں ان کو سیکیورٹی ملے، ان کو پروٹیکشن ملے، برابر کے رائٹس ملے، برابر کی ڈگنیٹی ملے، عزت ملے۔ پھر آتا ہے ٹو پٹ دی ٹو نیشن تھیوری انٹو پریکٹس۔ ٹو پٹ دی ٹو نیشن تھیوری انٹو پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ٹو نیشن تھیوری ایک سوچ تھی کہ یہ دونوں ہندو اینڈ مسلمان ایک دوسرے سے سپریٹ ہیں، اب وہ سوچ حقیقت میں ہونے جا رہی تھی کہ اب دوسرا ملک اگر بن جاتا پاکستان تو اس کا مطلب ہے ٹو نیشن تھیوری کامیاب ہو گئی، کہ اب دونوں قومیں الگ ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہندوز اینڈ مسلمان الگ رہیں، تو یہی چیز اب یہ چاہ رہے تھے کہ الگ جب رہیں گے تو ظاہر ہے ہندوز کا اپنا کلچر ہے، مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے، تو جب الگ ملک ہوگا تو یہ لوگ خوشی سے اپنے کلچر اینڈ ریلیجن اینڈ ٹریڈیشن کے حساب سے زندگی جی سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے امپورٹنس آف کریشن آف پاکستان۔ اب اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ مسلمانوں کو انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ مل جائے گا اس طرح سے، اس کے علاوہ وہ آزادی کے ساتھ اسلام کے اکارڈنگ زندگی جی سکیں گے، یعنی کہ قرآن اینڈ سنت کے اکارڈنگ زندگی جی جائے گی۔ پھر آگے آئے گا کلچر آئیڈینٹی اینڈ اردو لینگویج اس طرح سے ہماری پروٹیکٹڈ ہو جائے گی جب پاکستان بن جائے گا۔ دے گینڈ پولیٹیکل فریڈم اینڈ ایکول رائٹس، اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب پاکستان بنے گا تو سارے مسلمانوں کو پالیٹکس میں اور ہر چیز میں برابر کے رائٹ ملیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کو اچھی جابس ملیں گی، ہر طرح کی اپرچونیٹیز ملیں گی۔ دے کوڈ امپروو ایجوکیشن اینڈ اکانومک کنڈیشن۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان بنے گا تو پھر ان سارے مسلمانوں کے پیسوں کے حالات بہتر ہوں گے، اچھی تعلیم ان کو ملے گی۔ دے got the opportunities to build country based on Islamic value, justice and equality۔ آخری لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب یہ اپرچونٹی دکھ رہی ہے مسلمانوں کے کہ ان کو الگ ملک مل رہا ہے تو پھر وہ کیوں رہیں گے ہندوز کے ساتھ، کیونکہ جب ایک الگ ملک ملے گا تو وہاں پہ پھر وہ اسلام کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے جی سکیں گے۔ یہ اس کے لاسٹ لائن میں لکھا ہے۔ پھر آتا ہے کنکلوژن، جو بھی اوپر پڑھا ہے وہ دوبارہ سے